دوسرے دن سے اس کا سفر شروع ہو گیا، اپنی قبر کی طرف جانے کا سفر۔ ہم دیکھیں کہ روز کسی نہ کسی کا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوا قوم کی مدت پوری ہو گئی۔ ابھی رمضان گیا ہے، 15 دن شاید ابھی گزرے ہیں، آج شاید 15 شوال ہے، تو ابھی 15 دن گزرے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ روز کسی نہ کسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ابھی گزرا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کا آخر رمضان ہے، انہوں نے بھی سفر شروع کیا تھا، ان کا وقت آ گیا اور اس وجہ سے سفر ہو گیا۔ سمجھدار کسے بتائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی سفر کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے۔ موت کی طرف جو ہم جا رہے ہیں اس سفر کو ذہن میں رکھیں، میرا اسٹیشن آ جائے گا، میں اتر جانا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر اس کی تیاری کے ساتھ اپنے قبر میں اترنا ہے، اس کو ذہن میں لیتے ہوئے زندگی گزارے، وہ سمجھدار ہے۔ نادان کسے کہا؟ نادان وہ ہے کہ جو امیدوں پر زندگی گزارے، امیدوں پر کہ ابھی تو مجھے بہت دن ہے، ابھی مجھے بہت اچھا موقع ہے، ابھی میری صحت بہت اچھی ہے، ابھی میں بہت اچھا کام کروں گا، یہ اور یہ اور یہ، اور اس کا کام کرنا باقی رہ جائے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، کہ اپنی اس امیدوں پر وہ کام کو ڈالتا رہے، وتمنى على الله الاماني، امیدیں حاوی کرے، جو امیدوں پر کام کو موقوف کر دیتے ہیں ان کا اچانک جانا ہوتا ہے اور رہ جاتے ہیں۔ ابھی لوگ سے پہلے ہمارے بھائی کے مسئلہ کا شاید انتقال ہوا ہے، تو مجھے نہیں پتا ان کی کوئی بیماری کی اطلاع کسی کو ہوئی ہو، شاید وہ بیمار نہیں تھی، میں نے کل ان کو خدا میں دیکھا تھا، شاید ایسا وہ دیکھا ہے ان کے بھائی کو، لیکن جو مجھے گمان ہے شاید نہیں ہوتا تھا، مغرب کی نماز میں شاید عشاء کی نماز میں السلام علیکم اللہ سب میں کھڑے تھے، میں نے پیچھے نظر کے دو کھڑے تھے، لیکن ابھی پتا چلا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت اتنی قریب ہے ہر ایک سے، وہ میں اللہ کے نبی السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میں ایک سلام پھیراؤں تو دوسرے سلام کا مجھے نہیں پتا ہے، میں ایک سلام پھیراؤں تو دوسرے سلام کا نہیں پتا ہے، یہ والا ہاتھ میں اٹھاؤں اور حلق سے اتاروں گا اس کا نہیں پتا ہے۔ موت ہم سب سے اتنی قریب ہے، دیکھو روز کتنی بات ہو رہی ہے۔ جس آدمی کا اعلان نہیں ہوا، مثال کے طور پر اگر میرا اعلان نہیں ہوا آج مرنے کا، تو میں یہ غنیمت سمجھوں کہ اللہ پاک نے آج کا دن مجھے موقع دیا ہے کچھ کام کرنے کا، چانس دیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میری ابھی زندگی بہت باقی ہے۔ جس مائک سے اور کسی ساتھی کا اعلان ہوا ہے اس مائک سے آج میرا بھی اعلان ہو سکتا تھا، میرا بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن میرے مہربان اللہ نے آج کا ایک دن مجھے چانس دے دیا، موقع دے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، تو میں کیا کروں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر میں اپنے سفر کی تیاری میں مشغول ہو جاؤں، اپنے سفر کی تیاری میں مشغول ہو جاؤں۔ رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے اور اس میں جو اعلان ہوتا ہے کہ بخشے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنا نئے سرے سے شروع کرو۔ اللہ پاک نے اس بیمار مہینے کو بہانہ بنایا تھا معاف کرنے کا، تو معاف ہو گئے۔ اللہ پر ایسا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ اب جو چانس جس کو جتنا بھی ملے، مجھے نہیں پتا کس کو کتنا چانس ملا ہے، کتنا ملنے والا ہے، لیکن جس کو جو ملے اس میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، کیونکہ آخرت بنانے کے لیے تین سرمایہ ہے، ہر آدمی کے پاس تین سرمایہ اللہ نے دیا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ ایک ہر کو اپنے جب تک سانس میں سانسیں تب تک اس کی جان آخرت بنانے کے لیے، ایک اس کا مال ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس وقت آدمی پر جائے تو اس کے مال اس کے لیے بھی کام نہیں آئے گا، کیوں کہ مرنے کے ساتھ وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کے مال کو یہاں لگاؤ تو شریعت منع کر دے گی کہ نہیں یہ وارثوں کا ہو گیا، اس میں سے نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے وصیت چلے گی، 1/3 میں سے 100 روپے میں سے 33 روپے میں اس کی وصیت چلے گی، 66 روپے میں اس کی وصیت بھی نہیں چلے گی۔ تو 1/3
1/3 میں اس کی وصیت چلی گئی اور وصیت کر کے گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے موت آتے ہی جب تک موت نہیں آئی تھی ساری چیزوں کا وہ مالک تھا, اور موت آنے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزوں میں زیرو ہو جائے گا. ایک کو اللہ پاک نے جان دی ہے, اس سے اللہ کو راضی کرے, ایک مال دیا ہے اس سے اللہ کو راضی کرے, اور تیسرا ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی. صلاحیت بھی الگ الگ ہوتی ہے, کسی میں کوئی صلاحیت, کسی میں کوئی صلاحیت, تو اس کا اس صلاحیت سے کیا کام کرے کہ اللہ کے بندوں کو اس سے بھلائی میں کام کرے. کسی کا بھلا ہوتا ہو تو کسی کا بھلا کرے, کسی میں کسی کے اس کے ذریعے سے خیر وجود نہ سکتے ہو خیر کے کام کرے. ہر ایک کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. لوگوں میں اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں, اور ہر صلاحیت سے الگ الگ کام ہوتے ہیں. کسی کی آنکھوں کی شرم ہوتی ہے, کسی کی بات کا وزن ہوتا ہے, کسی کی کرسی کا وزن ہوتا ہے, کسی کے پیسوں کا وزن ہوتا ہے, الگ الگ ہر ایک کا وزن ہوتا ہے. یہ اللہ ہی نے دنیا میں نظام بنایا ہے, اور اس کا وزن بھی اللہ ہی نے رکھا ہے. اور حضرت شیخ حضرت نے ہزار احمد اللہ کر لکھا ہے کہ ان صلاحیتوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. بشرطے کہ صلاحیت والے آدمی اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگے. بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آدمی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. آدمی کا اپنا سگا بھائی ہوتا ہے, اس کو وہ صلاحیت نہیں ہوتی. آدمی کی اپنی سگی بہن ہوتی ہے, وہ صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. 5 10 بھائی بہن ہیں, اس میں ایک میں صلاحیت ہو گئی. اگر وہ ایسی مل جاتی ہے تو 10 سے 10 کو ملنی تھی, 10 سے 10 ماں باپ کی اولاد ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. ایک ہی فیملی کے 4 ہیں تو 6 7 بھائی کو نہیں ملا, اس کو مل گئی صلاحیت. تو ان صلاحیتوں کو اللہ کے مخلوق کے کام آنے کے لیے اللہ سب کو دیتے ہیں, اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے. اس سے دنیا میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, بڑے بڑے کام. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے. ہمارے نبی علیہ السلام کو مکے کے کافروں نے عمرہ نہیں کیا. صلاحیت سے کیسا کام ہوتا ہے بتا. تو مکے کے کافروں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عمرہ نہیں کرنے دیا, واپس بھیج دیا. ہمارے نبی علیہ السلام حدیبیہ میں جا کر رک گئے. حدیبیہ میں ہم سب کو پتا ہے, حدیبیہ میں جاتے ہیں لوگ, وہاں سے عمرہ بھی کرتے ہیں. خیر وہاں سے عمرہ کرنا چاہیے نہیں, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ جاتے ہیں ایک بار. تو وہاں سے لوگ حدیبیہ کی جگہ پر. تو ہمارے نبی علیہ السلام جب وہاں گئے تو اپنا حلال بھی کروایا, احرام بھی کھول دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافر جانے نہیں دیں گے تو کر رہے تھا کیا. آپ سے بات ہوئی ہے, کافروں سے بات کی جائے کہ ان کو یہ مسئلہ تم نے کیوں کھڑا کیا ہے, اس کی بات کریں گے. تو بات چلی گئی, بھائی کون بات کرے کافروں سے. تو بات ہوتے ہوتے مشورہ یہ طے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں ہم نے بھیجے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا مشورے سے, وہ کافروں سے بات کرنے لگے. وہ جوہری آدمی تھے, وہ زندہ آدمی, بھاری بھرکم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہو گیا, علامہ نگری نے اس کو لکھا ہے. جب کیا ہو گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں ایک رائے دوں. اچھا, میری رائے ہے مجھے نہ دے, میرے علاوہ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجو. کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ مکے کے سب لوگ بیماری لوگ ہیں, سب بیماری, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کے تعلقات ہیں, اور وہ بھی بیماری ہیں. لوہا لوہے کو کاٹے گا, لوہا لوہے کو کاٹے گا. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ کرنا. تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا ہو گیا, جب وہ پہنچے ہیں تو مکے کے وہ کافر جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاطر نہیں لائے تھے, ان کو عزت نہیں دی تھی, ان کو دھتکار دیا تھا, مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا, وہ کہاں آئے ہیں, ان کی آنکھوں کی شرم تھی, وہاں بیماری تھے, تو ان کو آنے کی اجازت دی. کیا ہوا, آنکھوں کی وزن کا اثر پڑا, ان کی آنکھوں کا وہاں وزن ہے, وہ جانتے ہیں کہ بڑے بیماری ہیں اور ان سے روز ہمارے تعلقات ہیں. ان کے تعلقات کا استعمال, تو جو جنہوں نے حضور علیہ السلام کو عزت نہیں دی, ان کو عزت دینی پڑی. کیوں؟ ان کی آنکھوں کی شرم کی وجہ سے. اتنا بڑا کام پھنس گیا تھا, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے استعمال ہو گیا. ہاں, تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سارے جو حضور علیہ السلام کی مسجد میں آئے تو اللہ سے اعتکاف میں بیٹھے, تو ان کو دیکھا بہت پریشان ہے. یار ابن عباس سے کیا بات ہے, کیا فلاں آدمی کے ساتھ میرا لین دین ہے, میں اس کا مخلوص ہوں, تو میں اس میں ابھی ادا نہیں کر پاتا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں. اچھا, تو آپ کیا چاہ رہے ہو؟
آپ کا ان پر وزن ہے, آپ کے لیے تھوڑی سفارش کر دو, مجھے مہلت دے دیں یا یہ کر رہے ہیں. وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے لیکن ان کی آنکھوں کی شرم تھی, تو انہوں نے اعتکاف میں سے باہر نکلے. انہوں نے کہا اعتکاف تو باہر نکلنے سے ٹوٹ جائے گا. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ کوئی اگر کسی کے لیے اس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو 10 سال کا اعتکاف کا ثواب ملے گا, تو یہ اس کی قضا کریں گے. لیکن اپنی صلاحیت کو اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے استعمال کرنا, کیونکہ دی ہوئی صلاحیت اللہ کی ہے. آپ سوچیں اگر اللہ پاک صلاحیت تو ٹھیک ہے, اگر اللہ پاک کسی کی عقل تھوڑی سی خراب کر دے, آپ یہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا, تو خوبصورت آدمی ہے, اچھا ہٹا کٹا ہے, لیکن تھوڑا سا اللہ پاگل کرتے وہ کیسا ہو جاتا ہے. آپ سوچو کہ وہ آدمی کبھی ننگا ہو جاتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, اچھا ہنسا تھا. بہت سارے لوگ زندگی میں اچھے ہوتے ہیں, اچھا وہ مینٹلی بیمار ہو جاتے ہیں. کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن قدرتی ہو جاتے ہیں, تو اس کی بیچارے کا کیا حل بنتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میں مینٹلی بیمار نہیں ہوں, اس کا مطلب میرے اللہ نے مجھے سنبھال کر رکھا ہے. اگر جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں مجھے بھی مینٹلی کچھ ہو جائے, میں اس بیمار پر نہیں بیٹھ سکوں گا, آپ مجھے باہر نکال دو گے, یہ مینٹلی خراب ہو گیا. ہمارے گھر والے ہم کو کوئی کام نہیں بتائیں گے کہ مینٹلی خراب ہو گیا. ہمارے پارٹنر ہم کو چھوٹے کر دیں گے کہ مینٹلی خراب ہو گیا. آپ سوچو کہ اگر جس پوزیشن میں ہم ابھی ہیں سارا کسی کو کچھ ہو جائے تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کیا میں ہوں, ہمارے گھر والے کیا کریں گے, ہمارے محلے والے ہم کہیں جائیں گے, ہم کو کوئی مجلس میں بیٹھنے نہیں دے گا, کھڑا نہیں ہونے دے گا, اور کوئی بولنا شروع کرے او بھائی خاموش ہے. دوسرا کہے گا اتنا اچھا آدمی تو اس کو مینٹلی فوراً ہمارے سب کے تیور بدل جائیں گے. اللہ نے ہم کو تھوڑا سا سنبھالا دے کر کتنی عزت دے رکھی ہے ہم سب کو. ہر آدمی سوچے کتنی عزت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے کہ تھوڑی سی عقل دے کر, ورنہ اس میں تھوڑا سا بول ہے تو ہم 4 آنے کے بھاؤ کے نہیں رہیں گے, 4 آنے کے بھاؤ کا نہیں رہیں گے. یہ ساری دی ہوئی صلاحیت اللہ کی ہے, یہ اللہ نے کیسے تو کیوں نہیں ہے کہ یہ سوجھ اور سمجھ اللہ نے دی, اس کے ذریعے سے اللہ نے جن چیزوں کا پابند بننے کا حکم کیا ہے آدمی اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی بنا. یہ 3 چیزیں ہو گئی. مجھے بھی اللہ نے جان کا مالک بنایا ہے, میری جان کا میں مالک ہوں, اس سے بھی اللہ کو راضی کروں. اللہ نے مجھے 4 آدمی نے مجھے جو دیا ہے اس سے میں اللہ کو راضی کروں. اور اللہ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کے ذریعے سے میں اللہ کے بندوں کے کام ہوں, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے اس کے میں کام. دنیا میں آدمی اگر ان چیزوں کو نہیں سوچتا تو دنیا میں یہ تینوں چیزیں اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال ہوتی ہیں. جسم سے لوگ اللہ کو بہت ناراض کرتے ہیں, اللہ کی زمین بھری پڑی ہے کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے, اس لیے اللہ ان جسموں سے ہونے والی ناراضگیوں سے اللہ پکڑ نہیں کرتے. ورنہ اللہ کی دھرتی پر تو زیادہ نافرمانی ہوتی ہے, زیادہ فرمانبرداری نہیں ہوتی. دنیا میں 700 کروڑ لوگ ہیں, 700 کروڑ, ٹھیک ہے, ان میں 600 کروڑ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. تو 600 کروڑ کی نافرمانی کیا کام ہے, اور 100 کروڑ جو ایمان والے ہیں ان کا حالات دیکھ لو. اس میں 100 کروڑ میں جو گنتی گنی جاتی ہے اس میں خالی اہل سنت و جماعت نہیں, اور جتنے فرقے ہیں بہتر فرقے وہ سب اس میں داخل کر دو. شیعہ بھی اس میں آ گئے, قادیانی بھی اس میں آ گئے, جو کافر ہیں نبوت کا دعویٰ کیا. شیعوں کو ہمارے علماء کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ سب کو گنے تو 100 کروڑ. تو ایمان والوں میں بھی بہت بڑا مجمع اللہ کی زمین پر نافرمانی کرتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کیونکہ رحمان اور رحیم ہے, اللہ نے اس دنیا کو حساب کی جگہ نہیں بنایا ہے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے. یہاں عمل ہے حساب نہیں, اور آخرت میں حساب ہے عمل نہیں. تو اللہ کا کیا سب کو مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, لیکن ایمان والوں کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے ان کا گناہ کارا بھگا کر اس دنیا میں اللہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ ان کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں گناہ کار بھگا کر دو تاکہ یہ یہاں پاک صاف ہو جائے. آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں دیا ہم نے جلایا, اس کی آنکھ میں ہم انگلی نہیں رکھ سکتے, تو آخرت کیا اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہاں کی آنکھ میں روشنی ہے, وہاں کی آنکھ کالی ہے. یہاں کا سانپ اور بچھو ہمیشہ سے ہم نہیں برداشت کر سکتے, تو آخرت کے جو سانپ اور بچھو ہے وہ اس سے خطرناک ہے. اگر ایک مرتبہ وہ زہریلا سانپ اللہ کی زمین پر پھونک مار دے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کا مفہوم ہے کہ اللہ کی زمین پر گھاس نہیں ہوگی. ایسے سخت وہ گھٹیاں ہیں. ان گھٹیوں سے بچانے کے لیے ہم کو اللہ پاک مختلف حالات سے گزارتے ہیں. ان مختلف حالات میں بعض لوگوں کو اللہ پاک گھریلو مسئلوں میں الجھا دیتے ہیں. ایک کبھی اولادوں کو الجھا دیتے ہیں,
کبھی چھوٹی موٹی بیماریوں میں اللہ الجھا دیتے ہیں کہ بیماری اللہ لا کر اس کو گناہوں کا کفارہ کروا دیتے ہیں. اسی لیے جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا دعا یہ ہے لا بأس به طهور ان شاء اللہ. اس کو یہ یوں کہو جب ملنے کے لیے جاؤ, کیونکہ ہمارے وہاں بیمار کی عیادت کا کوئی دین نہیں جانتا, اکثر لوگ نہیں جانتے بیمار کو کیسے عیادت کرنے جانے کا, وہ نہیں جانتے. اب وہ بیچارے کے پاس گئے, بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں. بھائی وہ بیمار ہے, اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو پتہ نہیں اس لیے کا تقاضا ہو, پیشاب کا تقاضا ہو, کیا نہیں, لیکن آدمی نہیں سمجھتا. علماء نے لکھا ہے بیمار کے پاس کیسے جانا چاہیے, کہ کوشش کرو وضو کر کے جاؤ, اور اس کے پاس کتنی دیر بیٹھو, گھٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے کوئی آدمی نہیں جا جو اس کا ہم جس کو آچوڑ کہتے ہیں, یوں لیا یوں دھویا, پھر دوسری بار میں ہاتھ مارتے کتنی دیر لگتی ہے, دو آچوڑ کے لیے کتنی دیر بیٹھنے کا حکم ہے بیمار کے پاس. ایک مرتبہ یوں تھن میں ہاتھ مارا, پھر دوسری مرتبہ مارا, وہ اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوا, بس کھڑے جاؤ, کھڑے واپس آ جاؤ. یہ بیمار ہم لوگ ایک بزرگ کو ملنے جا رہے تھے, حضرت مولانا کے ساتھ, مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, مولانا یعقوب صاحب مجھے کہنے لگے بیمار کو ملنے کا دین جانتے ہو, میں نے کہا نہ مولانا نہیں جانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ کتنی دیر رکیں گے, میں نے کہا نہیں پتا مولانا کتنی دیر, میں گرم پتھر پر کتنی دیر بیٹھتے ہو, میں نے کہا مولانا کوئی بیٹھے گا ہی نہیں, اور بیٹھ جائے تو میں نے کہا بیٹھنے سے پہلے اٹھ جائیں گے, بیٹھنے سے پہلے اٹھ جائیں گے, کہ یہ بیمار کا دین ہے. تو اس کے بعد اتنی دیر رکھو اور اس کو یہ خوشخبری سناؤ لا باس به طهور, حاجی صاحب انشاءاللہ یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ اس کو خوشخبری سناؤ اور اس کو اچھی ہمت کی بات کرو, اور پھر اس کے لیے دعا کرو. اس کے لیے مصنون دعا ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفع, میں عظیم اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ عظیم اللہ آپ کو شفا دے دے. اس کا مطلب یہ ہے اسأل اللہ العظیم, بڑے اللہ, جب زبردست اللہ سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جو پورے عرش کا مالک ہے, کہ وہ آپ کو شفا دے دے. یہ 7 مرتبہ ہو سکے 7 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے دعا. یہ مصنون ہے, لیکن چونکہ ہم اس چیز کا دین نہیں سیکھتے, بیمار کے پاس جا کر کیا باتیں کرتا ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا جی خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ساری کی ساری چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. ورنہ آدمی کس وقت کب بیمار ہو جائے نہیں پتا ہوتا, کب کون آ جائے اس کو نہیں پتا ہوتا. یہ جان اور یہ مال اور یہ صلاحیتیں آخرت بنانے کے لیے, تو ہر آدمی اپنا اس کا استحضار کرے کہ جب میں روز اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں تو میری جان جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کے ساتھ کب کیا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے, وہ یہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں میں دیر نہیں لگتی, ایک آدمی کے غریب ہونے میں اور ایک آدمی کے مرنے میں, یا ایسا کچھ تندرستی کو بیماری میں بدل, اور مالداری کو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی, اور ایک تندرستی کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی. حضرت علی فرماتے کہ تندرستی کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی, بس اچانک ہو جائے گا, اور مالداری کو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی, کب ہو جائے گا پتہ نہیں. دیکھو مارکیٹوں میں لوگوں کو مالدار تھے غریب ہو گئے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ نے بھی ان چیزوں کا ہمیں مالک بنایا ہے. اب رمضان ہمارا بخشایا تھا, اس میں ہمارے اکثر کی کوشش ہوئی ہے. اب ہم اس عمل کو طے کریں, اب اللہ نے جو موقع دیا اس میں اچھے جینے میں اپنی زندگی میں کچھ عمل جمع ہو جائے اس کی کوشش کرو, اور عمل کرنے میں کوئی خوشی بہت بھاری چیزیں نہیں کریں. موٹے کچھ عمل ہیں. ایک اس جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں, ارادتاً استعمال نہ کریں. اس کانوں کو, ان آنکھوں کو, اس دماغ کو اللہ کی ارادتاً نہ کریں, اور غلطی سے ہو جائے تو اس کے مدعے جمع نہ کریں. ابھی بھول ہوئی فوراً اللہ سے معافی مانگو. معافی اللہ کو بہت پسند ہے. ایک تو ہم ارادتاً گناہ نہ کریں, اور غلطی سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں. ورنہ ہر گناہ اپنی نحوست لاتا ہے, اور اس کی نحوست کیا ہوگی وہ مجھے نہیں پتا. ہر ایک گناہوں کی الگ الگ نحوستیں ہوں گی, اس لیے کوشش اس کی کریں. ایک تو اس جسم سے ارادتاً گناہ نہ کریں. ہم انسان گناہ ہو جائیں گے تو فوراً اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگیں. ایک دوسرا, ہمارے ذمہ جو فرائض ہے وہ بڑی باتیں ہیں, اس میں سستی نہ کریں. ان فرائض کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے. نماز میں ہم سستی نہ کریں. نماز بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. نماز کا حساب پورا ہو گیا تو اللہ ساری حساب کو آسان کر دیں گے. اس کی سستی اگر ہوئی تو بات مشکل ہو جائے گی. ہم دیکھیں, ہم نے نماز کا طے کیا تھا, رمضان میں کسی کی کوئی نماز نہیں گئی. فجر جیسی فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ دیر سے سوتے تھے, 12 بجے 1 بجے سوتے تھے.
لیکن پھر بھی جب ہم لوگوں نے طے کیا تھا فجر پڑھنی ہے تو ہمارے پورا مجمع فجر میں آ جاتا تھا. کون اٹھاتا تھا؟ کہ ہماری پختہ نیت ہم کو اٹھاتی تھی, ہماری مضبوط نیت ہم کو اٹھاتی تھی. جب رمضان کی مضبوط نیت اٹھا سکتی ہے تو کیا سال بھر کی مضبوط نیت ہم نہیں اٹھا سکتی؟ اس لیے ہم اس کو نہ کریں. کتابوں میں آتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دے اور عشاء کی نماز چھوڑ دے یہ منافقوں کا عمل ہے. فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہے, ایمان والوں پر نہیں. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ فجر کی نماز ہماری نہ جائے. ماشاءاللہ چاہوں کہ ہمارا اکثر مجمع اہتمام کرتا ہے, فجر میں تھوڑی سستی ہوتی ہے, من بنا لیں. ہم دیکھیں یہ ریلوے والے, نوکری والے صبح صبح اٹھ کر جاتے ہیں, جب نماز میں آتے ہیں سب ریلوے والے جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, اور شعبوں والے جن کے جو کام ہوتے ہیں سبزی والے جاتے ہیں صبح صبح. کہاں سے آ کر جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں؟ انہوں نے من بنا لیا کہ ہمیں اس وقت جانا ہے, کام کرنا ہے. یہ جتنے گوشت کا کام کرنے والے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ جاتے ہیں, کہ بہت ساروں کے دھندے صبح شروع ہوتے ہیں, سب اٹھ جاتے ہیں. انہوں نے من بنا لیا ہمیں اٹھنا ہے, ہم من بنا لیں گے, فجر مشکل نہیں ہے. اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو, نماز سکون سے پڑھیں, بھاگل بڑی والی نہیں. نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں, آگے پیچھے کی سنتوں کا, اور کم سے کم نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال یہ دعا پڑھ لیں. اگر امام صاحب اور تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں کوئی جلدی, اپنی دعا 2 منٹ کی مانگ لیں. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ایک کوئی چھوٹی سی دعا مانگ کر جاؤ, اپنا جو کام ہو وہ دعا مانگ کر جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احمدوا حوائجکم من المکتوبات, تمہارے اہم کام ہو اس کو پینڈنگ چھوڑو فرض نماز کے لیے. جب تم فرض نماز چھوڑ چکو اس کے بعد اس کو مانگو. کہ ہر بار فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں, بھاگو مت, چلتے چلتے دعا کر لو, کچھ تو دعا کر لو بھائی. محمد دیکھو کہ حالات میں چھوٹی سی دعا کر لو, چلتے چلتے کر لو. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کرو. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ جب روایت بیان کی تو فرمایا 33 مرتبہ پر نہیں ملے گا, 33 مرتبہ الحمدللہ. یہ دن میں 6 مرتبہ پڑھنے کا ہے, 5 مرتبہ نماز کے بعد, 1 رات کو سوتے ہوئے. یہ جیسے ہی بیان کیا صحابہ کو فرمایا یہ اس پر یہ دیں گے, لیکن اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے. تو صحابہ کہنے لگے تو بہت آسان ہے, اس کو کرنے والے تھوڑے کیوں ہوں گے؟ تو فرمایا جیسے ہی ایمان والا سلام کرے گا شیطان اس کو کامیاب دلائے گا, تو وہ تسبیح پڑھے بغیر چلا جائے گا, اور رات کو سونے کے وقت اس کو یاد کرے گا, اس سے پہلے اس کو سلا دے گا, وہ تسبیح بھی پوری نہیں کر پائے گا اور وہ سو جائے گا. اس لیے تسبیح ضرور پڑھو. اور پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ موٹے موٹے اعمال ہیں, یہ تھوڑا سا ضرور ہے اہتمام کرنا, اس کو پڑھ لیں اور سکون سے نماز پڑھیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر زکات ہوتی ہے, ہم ادا کرتے ہیں. جس پر حج ہو گیا وہ ادا کریں. یہ سال اچھا جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, یہ نیت بنائیں. جس پر حج فرض ہو گیا کہ اگر جانے کی گنجائش ہوئی تو میں ضرور جاؤں گا, تو اگر موت بھی آ گئی اچھی نیت ہے تو اللہ پاک ہماری گرفت میں ڈھیل کر دیں گے کہ ہم جا سکتے تھے, ہم نے اس کی نیت کی تھی لیکن ہم نہیں جا سکے. سجدوں کیسے ہو گئے, روزے آئیں گے, روزے تو 5 فرض ہے, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور حج, یہ فرائض ہے. اس کے بعد حلال کمائی ہے, کمائیوں کو پاک صاف کر دیں, حرام کے دیوالوں سے بچیں. حرام میں تو ٹھیک ہے, شک والے دیوالوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. جب اس پیٹ کے اندر غلط غذا چلی جاتی ہے ان سے عملوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے, اور جب ان کی اولادوں کے پیٹ میں غلط غذا چلی جاتی ہے تو ان کی اولادوں سے عملوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. صحابہ کے معاملے میں آتا ہے جب وہ کمانے جاتے تھے تو عورتیں یوں کہتے تھیں اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہمیں شک والا بھی نہ کھلانا. اس لیے کوشش کریں, ریٹ کو کر دیں. ہم دیکھو جو مرتا ہے وہ کروڑ پتی ہوتا ہے, مرتی ہی زیرو ہو جاتا ہے. کماتا کوئی ہے, کسی کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے. ہم 19 کر کے کمائیں گے ہم, اور وارثدار اس کو واپریں گے. میں نے پتہ نہیں کیسے 19 کر کے کمایا ہے, کس کو کیا کر کے کمایا ہے, اور میں نہیں واپر سکوں گا. واپرنے والے اور کوئی ہوں گے, بوجھ میرے ذمہ ہوگا. بوجھ وارثدار وہ نہیں پوچھنے جائیں گے کہ میرے بابا کا یہ حق کہاں سے میرے بابا کے پاس آیا تھا, وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ جمع کر کے گیا اپنی اولاد کے لیے. باپ جو ہے اپنے لیے نہیں کماتا ہے, باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے. تو اپنی عادت اپنے ہاتھوں خراب کر کے نہ جائیں. اس لیے حرام کی کمائی, اور اس میں اہم جو چیز ہے وہ میراث ہے. اگر میراث کے مسائل ہمارے کلیئر ہے تو بہت اچھی بات, اس میں کوئی کمی ہے اس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں. ورنہ دیکھو یہ ہمارا پورا محلہ ہے, اس میں ہماری ساری فیملی آ گئی, پٹیل فیملی بھی, بھٹو فیملی بھی, اور جتنی رہتی ہو سب. ہم اپنے بابا کے گھر میں نہیں رہتے ہیں, دادا کے گھر میں رہتے ہیں. دادا کے گھروں میں ہم سب رہتے ہیں, بابا کے نہیں, دادا کے گھروں میں. آپ دادا کو کوئی یاد کر رہے ہیں؟ جب دادا یاد نہیں آتے تو بابا اور پھر ہمارے اب تو چھوٹے ہو گئے, ان کو نہیں پتا میرے پر دادا کا یہ پراپرٹی ہے, ابا کی نہیں, دادا کی نہیں, پر دادا کی پراپرٹی میں ہم رہ رہے ہیں. وہ ہمارے بیٹوں کو تو پتا ہی نہیں ہے. اب پر دادا جانے کہ انہوں نے کیسے جمع کیا تھا, کیا کیا تھا. آپ سوچیں, ہر آدمی سوچے.
اس لیے پتہ نہیں وہ کون اس کا وارث بنے گا. اگر ہماری میراث ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, کہیں سے کسی راستے سے ہمارے پاس چارانے کی غلط ہم نہ لائیں, اس کی کوشش ہماری ہو جائے. باقی اس کے علاوہ حلال کی کمائی ہے اور ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے بندوں کو ہم ذرا بھی معافی کا دروازہ بڑا کر دیں کہ برداشت کر لیں, ہمیں کوئی تکلیف ہے برداشت کر لیں, ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے تو فوراً معافی مانگ لیں, بھائی معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کرو. ہم چھوٹے بن جائیں, ہم معافی کے دروازے کو بڑا کر دیں, معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں اور ہم سے بھول ہو جائے معافی مانگ لو. ہم معافی مانگنے کے بعد انشاءاللہ جیت جاؤ. ہماری جیت ہماری ہار میں ہے, ہماری جیت ہماری ہار میں, ہر مان لیں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. کوئی حق نہیں دیتا, وہ جانے اس کا اللہ جانے, وہ اس کا بھلا کبھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے معافی کا دروازہ اپنا کھول دیں, ہم سے بھول ہو جائے معافی مانگ لیں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. ہم گاڑیوں کے پارک کرنے میں, گھروں کے بنانے میں غفلت ہوتی ہے. گھر کے آگے بڑے بڑے اٹھے بناتے ہیں, کٹھرے بناتے ہیں. آپ سوچو یہ اللہ کی زمین ہے, اس کو ہم قبضہ کرتے ہیں, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا, لیکن اللہ کے ہم مجرم ہو جائیں گے. ہم اتنے مہنگے گھر بناتے ہیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ نا حضور علیہ السلام جماعت میں گئے, ایک کافلے نے راستے کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا, تو حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جنہوں نے راستہ روکا ان کو اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں. حالانکہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے, ٹھہرے تھوڑی دیر چلے جائیں گے, ان کو کہہ رہے ہیں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو جو کنٹینیو ہوٹلیں بنا دیں گے, جو کنٹینیو کٹھرے بنا دیں گے, ان کا کیا حال اللہ کے وہاں بنے گا. یہ ہم اپنی موٹی موٹی بھولیں کرتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے علاوہ اعمال کا اہتمام کریں. روز تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھیں. قرآن سے بڑا کوئی سفارش نہیں. کتابوں میں آتا ہے اللہ کے وہاں جھگڑا کرے گا, جھگڑا کہ اللہ اس نے مجھے ساتھی بنایا تھا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں. تو اللہ کو ہمت دے, روز ایک پارا پڑھیں, آدھا پارا, پونا پارا, جو جن پر نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں. ضرور تھوڑے تلاوت کریں. صبح شام کی 3 تصویر پڑھ لیں, صبح کی 3 تصویر, شام کی 3 تصویر, تیسرا کلمہ ایک درود پاک ایک استغفار. اور اگر ایک اللہ ہمت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتابوں میں آتا ہے یہ ترازو میں بہت بڑی ہے اور اللہ کو بہت پسندیدہ یہ جملے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ. اور اس کے علاوہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ کی ہمت ہے فجر سے لے کر اشراق تک سونے کا ماحول نہ بنائیں. فجر سے لے کر اشراق تک ایک مسجد میں رکھو, اللہ کرو, تلاوت کرو. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں 25-30 ساتھی روز اشراق پڑھ کر, رمضان میں بھی اشراق پڑھ کر گئے. انہوں نے دیکھ لیا تھا. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اپنے گھر والوں کو بھی اشراق تک جانے کی تلقین کرو, ہم بھی اشراق تک جاؤ اور اعمال میں اس وقت کو لگاؤ. اور عصر کے بعد کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں گے تو بہت قیمتی ہو جائیں گے. اور جس دن انشاءاللہ مرنا ہوگا ہمارا مرنا اچھا ہو جائے گا. سب نیت کرتے ہیں, اس کی فکر کریں گے. اللہ توفیق دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.